اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم ڈاکٹر سائمہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ناظرین میں جس موضوع کو ڈسکس کرنے والی ہوں آپ سے وہ ہے مینوپاز۔ یہ خواتین کی ایک بیماری ہے جسے ہم مینوپاز یعنی کہ سن یاس کہتے ہیں۔ تو ناظرین سن یاس جو ہے عورت کی زندگی بدل دینے والا دور ہے جس میں ایک عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو ناظرین موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کے اس ٹاپک کی طرف، سن یاس۔ سن یاس یعنی کہ مینوپاز، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سن یاس جو ہے وہ عورت کی زندگی بدل دینے والا دور ہے جس میں ایک عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ دوسرا، سیکس کے حوالے سے بھی مختلف رد و بدل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس دور کے مطابق عورتوں کو سن یاس یعنی مینوپاز 35 سال سے 45 سال کے دوران شروع ہو جاتا ہے۔ حیض کی بندش مینسس پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ جو پری مینوپاز سن یاس سے پہلے کا دور پوسٹ مینوپاز سن یاس کے بعد کا دور کہلاتا ہے۔ پہلے دور میں خواتین کے اندر ایسٹروجن ہارمون کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے دور میں ماہواری بالکل آنا رک جاتی ہے، ایسٹروجن کی پیداوار بالکل رک جاتی ہے اور اووریز میں اوم بننا بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور حیض کے رکنے کے 1 سال بعد شروع ہوتا ہے جب زنانہ ہارمون پیدا ہونا بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ عمر کی عورتوں میں چہرے اور جسم پر بال زیادہ نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سن یاس عورت کی زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جب عورت میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے حیض کا بند ہونا، بالوں کا سفید ہونا، جلد خصوصاً چہرے پر جھریاں بننا، اولاد پیدا نہ کر سکنا۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو عورت کو ذہنی اور جسمانی اذیتوں اور بیماریوں کا شکار کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر عورتوں میں سن یاس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، مگر اس دور میں اکثر عورتیں ڈپریشن، چڑچڑاپن، بے چینی، وحشت، گرمی کا زیادہ محسوس کرنا، دل گھبرانا اور اس طرح کی کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر عورت پر وقت آتا ہے، اس لیے اس وقت میں عورت کو تحمل، صبر اور حوصلہ سے تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس کی ازدواجی اور معاشرتی زندگی پر برے اثرات نہ ہوں۔ تو ناظرین یہ مینوپاز کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مختلف علامات ہر عورت میں مختلف ہی ہوتی ہیں۔ سن یاس کی علامات ہر عورت میں ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ مثلاً کچھ علامات تھا کہ جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ، جسم میں ہیٹ کا محسوس ہونا، رات کے وقت جسم پر پسینہ کی زیادتی، جسم پر خارش اور چبھن کا احساس ہونا، چہرے پر تمتماہٹ، لالی، دل کی دھڑکن میں اضافہ، وجائنا کی خشکی، مثانہ کی کمزوری، پیشاب کا بار بار آنا، ہڈیوں میں درد، ہڈیوں کی کمزوری، جنسی حس کم ہو جانا، موٹاپا، پستانوں کا سکڑنا اور جلد کی جھریاں، ناخنوں کی پیدائش میں کمی اور ناخن کی بناوٹ اور خوبصورتی میں کمی آنا، موڈ میں اتار چڑھاؤ آنا، چڑچڑاپن، مایوسی، دل نہ لگنا، نیند کی کمی، تشویش، بھولنے کی عادت اور جنسی حس کی کمی قابل ذکر ہیں۔ تو سن یاس میں جو ہے ازدواجی تعلقات میں بھی خرابی آتی ہے، جس سے سن یاس کا نام سن کر بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عورت اولاد پیدا نہیں کر سکتی، شاید جنسی حس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ مینسس سرکل بند ہونے سے جنسی حس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ عورت اپنے موڈ، زندہ دلی اور خوشگوار زندگی پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض عورتیں تو سن یاس میں اپنی پچھلی زندگی کی نسبت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہیں، جس کی خاص وجہ اولاد کا پیدا نہ کرنا، اس لیے وہ کافی عرصہ کے بعد سیکس میں آزادانہ زیادہ حصہ لیتی ہیں۔ کچھ خواتین سن یاس کے دوران وجائنا کا سکڑاؤ اور خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے دوران سیکس درد محسوس کرتی ہیں، جنسی تسکین میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس مسئلے کے حل کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔
تو ناظرین سانیاز کی یعنی کہ مینوپاز کی تکلیف اور ان کے علاج کے بارے میں اب میں آپ کو جو میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ مختلف میڈیسن ہیں جن کے استعمال سے آپ اس تکلیف سے، اس اذیت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ مریضہ بے چین اور چہرے پر تپکن، خیالوں میں الجھی ہوئی، چہرہ سرخ، دل کی دھڑکن، زیادہ چھاتی پر کسی قسم کا بوجھ برداشت نہ کرنا، تو اس کی میڈیسن ہے بیلا ڈونا 30۔ بیلا ڈونا 30 اس کو ناظرین آپ نے بیلا ڈونا 30 کو دن میں 3 بار صبح دوپہر شام 15-15 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کر استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے مریضہ کی بے چینی، چہرے کی تپکن اور خیالوں میں الجھی ہوئی، چہرہ سرخ، لال، دل کی دھڑکن اور کسی قسم کا چھاتی پر بوجھ، یہ سارا انشاءاللہ ان امراض سے چھٹکارا۔ تو ناظرین جو اگلی میڈیسن ہم ہومیوپیتھک کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مینوپاز کے لیے، وہ ہے پلسا ٹیلا۔ پلسا ٹیلا بھی آپ 30 پوٹینسی میں لیں گے۔ پلسا ٹیلا میڈیسن جو ہے یہ عورتوں کی مفید دوائی مانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کے حل کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی مفید میڈیسن ثابت ہوگی۔ انتہائی حساس عورتیں جو ذرا سی بات پہ رونے لگ جائیں، جو ذرا سی بات کو برداشت نہ کریں اور چہرے پر تپکن، گرمی کو برداشت نہ کر سکنا، ایسی حساس طبیعت، تو ان کے لیے پلسا ٹیلا بیسٹ میڈیسن ہے۔ پلسا ٹیلا میڈیسن کا استعمال بھی آپ نے ادر میڈیسن کی طرح سیم 3 مرتبہ روزانہ صبح دوپہر شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 15 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کر صبح دوپہر شام 3 مرتبہ روزانہ استعمال کرنے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اگلی میڈیسن کی طرف۔ ہماری اگلی میڈیسن ہے لیکسس 200۔ لیکسس 200 جو ہے یہ میڈیسن بھی چہرے پر تپکن، سر درد جو سر کی چوٹی میں زیادہ محسوس ہوتا ہو، سانیاز کے دور میں گزرنے والی عورتیں اکثر یہ سر درد کی شکایت کرتی ہیں، تو یہ میڈیسن ان تمام عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو ناظرین آپ روزانہ ایک ٹائم کسی بھی وقت لیکسس 200 کو آدھا کپ پانی میں ملا کر ایک ٹائم استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سانیاز کی اس امراض سے نجات پائیں گے۔ تو ناظرین ہماری اگلی میڈیسن جو ہے وہ ہے جن عورتوں کے ہاتھ پاؤں میں شدید جلن ہوتی ہے، چہرے پر تپکن میں گرمی محسوس کرتی ہے اور کسی بھی صورت میں گرمی برداشت نہیں کر سکتی، ان عورتوں کی بہترین میڈیسن ہے سلفر 200۔ یہ بھی آپ 200 پوٹینسی میں لیں گے ناظرین۔ اس کو بھی آپ نے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا کپ پانی میں 5 قطرے ملا کر 1 مرتبہ روزانہ استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین ہماری جو لاسٹ میڈیسن ہے وہ ہے ایمائل نائٹریٹ 3X۔ ایمائل نائٹریٹ 3X یہ بھی ایک بہت زبردست ہومیو میڈیسن ہے۔ اس کی جو علامات ہیں ناظرین وہ یہ ہے کہ یکدم چہرے پر ایک دم سے سرخی آ جانا، چہرے پر تپکن، جلن، مریضہ بے چین، سر کی طرف اجتماع خون ہو، تو یہ دوائی انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس دوائی کو بھی آپ نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ روزانہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ میڈیسن استعمال کریں تو عورت اس اذیت ناک دور کو بڑے اچھے سے گزار لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یاب کرے۔ تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو بھی ناظرین کسی میڈیسن کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی مرض کا ڈسکشن کرنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گی۔ تو اوکے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔